اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے دانت ہی آپ کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا اکثر گناہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خاموشی ہی مومن کی شان ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ اگر انسان اعتبار کے قابل ہوتا تو خدا کو کیا ضرورت تھی دو فرشتے ساتھ بھیجنے کی۔ خواب میں پانی دیکھنا رزق اور سکون کی نشانی ہے، مگر گندا پانی پریشانی کی علامت ہے۔ قرآن پاک کو بند رکھنا گھر سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ روز تھوڑا سا پڑھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ پاکستان میں بہو کے آنے سے ساس کے گھٹنے اور کمر جواب دے جاتے ہیں، لیکن زبان اور نظر دن بدن تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ دنیا عورت کے لیے ایک سرکس ہے، اور دنیا اس سرکس میں سب سے بڑا تماشا محبت ہے۔ سچی محبت عنبر بیل کی طرح ہوتی ہے، جس کی جڑیں نہیں ہوتی مگر پھر بھی یہ بڑی چاہت سے لپٹی رہتی ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کے بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ عربی کی یہ خوبصورت کہاوت ہے کہ جب چاہے دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ عورت اگر کسی مرد کو چھوڑنا چاہے تو یکدم کنارہ کر لیتی ہے، لیکن جب مرد عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کرتا ہے۔ عورت کا وجود قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اپنے پیار سے تم مذاق میں کبھی اس کے حصے کا درد مانگو اور وہ مسکرا کر انکار کر دے تو سمجھ جانا اس کا پیار 100% سچا ہے، کیونکہ پیار کرنے والے اپنے پیاروں کو درد نہیں دیتے۔ اپنی حلال بیوی اور شوہر ہونے کے باوجود جو مرد اور عورتیں باہر منہ مارتے ہیں یا اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی چانس مل جائے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے سامنے حلال گوشت موجود ہو اور وہ بدبودار اور خراب گوشت کھانا پسند کرے۔ جس گھر میں جوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس گھر کی چار دیواری کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کو بات بری لگے تو معذرت۔ حوروں کے خواب دیکھنے والوں، پہلے عورتوں کی عزت کرنا تو سیکھو۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار خاص خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر جگہ ہر موقع پر کی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت ہی نہیں رہتی۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے اندر دکھوں کا آتش فشاں ابھر رہا ہے۔ جاپانی کہاوت ہے کہ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مرد اگر آپ کو پسند کرتا ہوگا تو اس میں یہ 5 نشانیاں لازمی ہوں گی۔ وہ آپ کی عزت کرے گا، وہ آپ کو وقت دے گا، پیٹ پیچھے آپ کے خلاف نہیں جائے گا، گھر والوں سے بات کروائے گا اور آپ سے فوراً نکاح کرے گا۔ ہر درخت اپنی ہی ٹہنی میں ایک کلہاڑی کو پالتا ہے۔ غیرت مند مرد کو کبھی بھی غیر عورت کی طلب نہیں ہوتی، اسے اپنی بیوی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کا مسلسل اپنی ماں اور بہن سے رابطہ رکھنا آپ کے گھر کے ماحول کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ موسم بہار اور عورت اللہ پاک کی خوبصورت ترین تخلیق ہے۔ محبت میں اگر مرد اور عورت جدا ہو جائے تو دونوں پر واجب ہے کہ اپنی بقیہ زندگی اپنے ہمسفر کے ساتھ وفاداری سے گزارے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جداد۔ زندگی میں انمول وہ شخص ہوتا ہے جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھولوں کی طرح مرجھانے نہ دے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ موت سے زیادہ سخت بھی کوئی لمحہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بولے جب کسی نسلی آدمی کو بد نسل انسان کا محتاج ہونا پڑے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ پاک کے فیصلے سب پہ بھاری ہیں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ رشوت کبھی اکیلے نہیں آتی، دینے والے کی دعا، مجبوریاں، دکھ تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ وقت ایک عجیب چیز ہے، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ کسی کے دکھ پر ترس کھاتا ہے، بس بہہ جاتا ہے۔ ہم انسان اپنی خوشی اور غموں سمیت اس کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ یادیں بناتے ہیں اور کچھ صرف یاد رہ جاتے ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بدنسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا کمال ہے،
کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ مرد عورت کی دو چیزوں کا بھوکا ہوتا ہے، اگر وہ اس سے نہ ملے تو عورت کو مارتا پیٹتا ہے، ایک سکون والا گھر اور دو وقت پر کھانا۔